السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں احمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین گرامی، حضرت شاہ ابو علی قلندر اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک تھا۔ حضرت ابو علی قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو جو محفل ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھا کرو۔ کافی وقت گزر گیا۔ ایک روز حضرت ابو علی قلندر نے فرمایا کہ خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے محفل میں آنا تو نہیں چھوڑا، لیکن اس کے بعد بجھے بجھے خاموش رہنے لگے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء کے ہاں جاتے تو تب بھی خاموش اور پریشان حال نظر آتے تھے۔ اپنے اندر کی کیفیت حال، پریشانی اور اضطراب کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو ان کے شیخ تھے، انہوں نے بھانپ لیا اور انہوں نے پوچھا، خسرو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کئی دنوں سے پریشان دیکھتا ہوں تمہیں۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا کہ آپ کے حکم سے میں وہاں بیٹھا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خسرو، میں نے تمہارے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خسرو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم ذکر کر دیتے۔ پھر فرمایا کہ تم حضرت ابو علی قلندر سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈوں گا۔ ان کو حوصلہ ہو گیا۔ ایک دن پھر حضرت شاہ ابو علی قلندر نے یہ بات خود چھیڑی کہ خسرو، تم نے بات نہیں کہی تھی اپنے شیخ سے جو بات ہم نے کہی تھی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے شیخ صاحب کو بتایا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت شاہ ابو علی قلندر سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں تو میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ البتہ ابو علی قلندر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری مبارک میں پہنچا دیا۔ دیکھا کچہری لگی ہے، اولیاء کرام بیٹھے ہیں، یہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک ولی کے چہرے کو تک رہے ہیں کہ میرے شیخ کہاں ہیں۔ کچھ دیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھتے رہے اور خاموش رہے۔ کچھ دیر گزری، ان کو اپنے شیخ نظر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خسرو کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء کرام موجود ہیں۔ پھر دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو کس کو تلاش کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں مگر نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ تیسری کچہری میں پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء کرام موجود ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں مگر نظام الدین اولیاء اللہ نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خسرو کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے شیخ کی تلاش پر یوں مگر نہیں نظر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء کرام موجود ہیں۔ اس طرح چوتھی کچہری میں گئے، پانچویں میں گئے مگر وہاں بھی نہیں ملے
تو پریشان ہو گئے، دل ڈوبنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری کچہری یعنی 7ویں کچہری میں جاؤ۔ وہ 7ویں کچہری میں پہنچ گئے، دیکھتے رہے، وہاں بھی نظر نہیں آئے، بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو آخری کچہری تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا خسرو کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور آخری کچہری میں پہنچ گیا پھر بھی نظر نہیں آئے۔ ایک بزرگ پردہ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی پردہ ہٹا کر پیچھے بھی دیکھ لیا کرو۔ جب انہوں نے پردہ ہٹایا دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے۔ ایک اور بزرگ ڈال کر اپنے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ بھی پردہ ہٹا دیں۔ پردہ ہٹایا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو دیکھا تو لپکے، اپنے شیخ کے قدموں میں گرنے کے لیے بس لپکے ہی تھے تو حضرت بو علی قلندر نے سینے سے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھ کھل گئی تو وہی حضرت بو علی قلندر کی محفل میں بیٹھے تھے، وجد میں آ گئے، پھر چل پڑے واپس اپنے شیخ کو ملنے کے لیے۔ وجد کی کیفیت میں فارسی کا کلام لکھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں دن رات میں تھا، ہر طرف وہاں رقص بسمل ہو رہا تھا کہ جہاں میں کل رات کو تھا۔ پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا، اس کا قد سرو کی طرح تھا اور رخسار لالے کی طرح، وہ سراپا آفت دل تھا۔ کل رات کے جہاں میں تھا، رقیب آواز پر کان درے ہوئے تھے، وہ ناز میں تھا، وہ میں خوف زدہ تھا، وہاں بات کرنا کس قدر مشکل تھا۔ کل رات کے جہاں میں تھا، اے خسرو لامقام میں خدا خود میرے مجلس تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کی شمع تھے، کل رات کے جہاں میں تھا۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔